نسب ملتا ہے ابوبکر صدیق سے، عثمان غنی، حضرت الفاروق، حضرت علی۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپشن نمبر دال ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت شیخ فرید الدین گن شکر نے ابتدائی تعلیم حاصل کی کوتوال سے، بان سے، اجودن سے، ملتان سے؟ اچھا جی، آپشن نمبر الف وہ صحیح ہے۔ نمبر جی، تیسرا نمبر سوال، حضرت مجدد الفسانی نے دہلی میں وقت گزارا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی خدمت میں، قطب الدین بختیار، شاہ ولی اللہ، خواجہ باقی باللہ کی خدمت؟ ہاں جی، خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں، آپشن نمبر جی وہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت مجدد الفسانی کا زمانہ بر صغیر کی 2 مشہور بادشاہوں کا تھا، محمود غزنوی، اکبر جہانگیر، محمد بن قاسم، ظہیر الدین بابر اور اکبر؟ اکبر اور جہانگیر، آپشن نمبر بی وہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 670 ہجری میں پاک پتن میں کتنی عمر میں وفات جو ہے نا وہ پائی؟ ہاں، آپشن نمبر دال وہ ٹھیک ہے، آپشن نمبر دال وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، 95 برس کی عمر میں۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اب آ جائے علماء اور مفکرین۔ امام غزالی، یہ چیزیں بھی اہم ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ امام غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی کا نام محمد اور کنیت ابو حامد ہے۔ یہ ابو حامد جو تھا نا، یہ اردو کی لیکچرر ٹیسٹ میں سوال آیا تھا، میرے بھائی نے بھی دیا تھا، تو انہوں نے یہ سوال وہ غلط کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ابو حامد کس کا جو ہے نا وہ کنیت ہے، تو یہ سوال وہاں پر بھی آیا تھا، ابو حامد کس کی کنیت ہے؟ امام غزالی کے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ آپ 1069 عیسوی 450 ہجری میں ایران کے شہر توس میں پیدا ہوئے۔ انتہائی اہم سوال ہے یہ، جن کی پیدائش ہے نا یہ نوٹ کر لیا آپ، 1059 اور عیسوی کے حساب سے، جبکہ ہجری میں 450، ایران کے شہر توس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم توس میں حاصل کی، اس کے بعد مزید تعلیم کی حصول کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے۔ نیشاپور میں انہوں نے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم امام الحرمین ضیاء الدین جوینی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، امام الحرمین لیکچررشپ میں یہ سوال آیا تھا کہ امام الحرمین کن امام کا لقب ہے، تو وہ امام جوینی کا یہ لقب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی اچھا، یہ امام الحرمین یہ نوٹ کر لے، امام الحرمین امام جوینی کو کہا جاتا ہے، اہم سوال ہے۔ امام الحرمین کے پاس عالم اسلام کی دور دراز علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس وقت نیشاپور ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ امام غزالی نے اپنے جلیل القدر استاد سے بہت کچھ سیکھا اور بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ استاد محترم کی وفات کے بعد امام غزالی کی ملاقات بادشاہ کی وزیر نظام الملک توسی سے ہوئی۔ یہ جو نظام الملک توسی ہے نا، یہ نام یاد رکھ لینا، یہ اہم نام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مدرسہ نظامیہ نام سنا ہے، مدرسہ نظامیہ، وہ مدرسہ نظامیہ اسی نظام الملک توسی نے بنایا تھا۔ اور یہ نظام الملک توسی، الف ارسلان نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ الف ارسلان، یار یہ ملک شاہ الف ارسلان، اس پر ایک ڈرامہ بھی یہ بھی چل رہا ہے نا، یہ بھی نسل سے ترک تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی وزیر تھے، ان کی وزیروں میں سے تھے۔ کس میں تھے؟ یہ جو وزیر نظام الملک توسی ہے نا، اس نے مدرسہ نظامیہ وہ تعمیر کیا تھا۔ اور ایک اہم سوال یہ بھی آتا ہے کہ امام غزالی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مدرسہ نظامیہ کی پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، مدرسہ نظامیہ کی پرنسپل رہ چکے ہیں۔ یہ مدرسہ نظامیہ ایسا تھا جیسا کہ ایک وقت میں جس طرح جامعہ الازہر یہ ہے، تو مدرسہ نظامیہ اس وقت میں تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ نظام الملک نے اپنے ملک میں جگہ جگہ مدارس اسکول قائم کیے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے عالم اسلام کی مرکز بغداد میں بہت بڑی یونیورسٹی بھی قائم کی تھی، جسے جامعہ نظامیہ بغداد کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا نا، یہ اسی نے قائم کیا تھا، یہ نوٹ کر لیں، انتہائی اہم ہے۔ کہا جاتا ہے نظام الملک توسی امام غزالی کی علم اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوئی، اس لیے انہوں نے امام صاحب کو بغداد میں قائم کردہ یونیورسٹی کا سربراہ مقرر کیا، پرنسپل مقرر کیا۔
یونیورسٹی کے سربراہ کی حیثیت سے امام غزالی کی بڑی شان اور شوکت تھی، علمی مقام و مرتبے کے ساتھ ان کا دنیاوی مقام مرتبہ بہت اونچا تھا، مگر انہیں یہ ظاہری شان و شوکت پسند نہیں تھی۔ اطمینان قلب سے محروم تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی ایسی رائے اختیار کرے جس پر چل کر وہ اطمینان قلب کی دولت حاصل کرے۔ چنانچہ امام غزالی نے یونیورسٹی کی سرکاری ملازمت کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ امام غزالی نے 10 سال تک سیر و سیاحت اور عزت اور گوشہ نشینی اختیار کر رکھی۔ اس عرصہ میں ان کے زیادہ مشغلہ عبادت ریاضت تھا۔ وہ صالحین اور اہل علم کی مجالس میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد انہیں اپنا مقصود حاصل ہو گیا۔ اب ان کا میلان تصوف کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ شہرت اور ریاکاری کی زندگی سے نفرت کرتے تھے اور نفس کی تزکیہ کی طرف توجہ وہ دیتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات بہت زیادہ ہے۔ ان کی تعلیمی نظریات بھی بہت اہم ہیں، جن میں چند درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، بچے کی تعلیم اور تربیت ایک نہایت اہم فریضہ ہے اور والدین کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ نمبر 2، بچہ جب کوئی عمدہ کام کرے تو اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بچے کو ہر وقت ڈانٹنا پیٹنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3، بچے کو نشست برخاست کے آداب سکھانے چاہیے اور بہت زیادہ بولنے سے منع کرنا چاہیے۔ اسکول آنے کے بعد بچے کو کھیل کود کا موقع ملنا چاہیے۔ آج کل تو ایسا ہے، ادھر سے بچہ اسکول سے آتا ہے، ادھر سے ان کو ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، بچے کو تھوڑا سا ایسا وقت دینا چاہیے تاکہ اس میں وہ کھیلے کودے، تاکہ اس کا ریفریشمنٹ ہو جائے۔ امام غزالی نے 1111 عیسوی کے مطابق 505 ہجری میں وفات پہ، یہ بھی اہم MCQs ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ وہاں 1059 اور 450، یہاں 1111 عیسوی اور 505 وہ ہجری وفات پائی۔ آپ کا مزار ایران کے شہر طوس میں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ طوس میں آپ کا مزار ہے اور طوس ایران کے شہر میں ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی۔